أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے ملت ابراہیمی کے مرکزی قبلے کا ذکر تھا، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اصل ملت ابراہیمی پر قائم ہیں. اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ آخری پیغمبر اور ان کے اصحاب ہی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو تمہارے ادیان ہیں وہ خود ساختہ ہیں، تو تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس کاروائی پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو. یعنی بجائے حق کو تسلیم کرنے کے الٹا ایمان والوں میں افتراق پیدا کرتے ہو، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کس طرح ناکام کوشش کی، اس واقعے سے بطور تمہید ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 خاندان آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان کی آپس میں تھوڑی بہت چپکلش تو ہوتی رہتی تھی، لیکن یہودیت کے ناطے یہ سب ایک تھے. یہ کافی رقبے کے یعنی زمین کے مالک تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے. پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکول و کالج بھی ان کے تھے، اور تجارت پر بھی ان کا قبضہ تھا. یہود کے علاوہ مدینہ طیبہ میں مشرکین کے بھی 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج. اب یہ اوس اور خزرج ایک جگہ رہتے تھے، لیکن باوجود ایک جگہ رہنے کے، آمنے سامنے گھر ہونے کے، ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے. بات پر ان کی لڑائی ہوتی تھی. ان میں ایک لڑائی 63 سال تک جاری رہی، ایک لڑائی 93 سال تک جاری رہی، اور ایک لڑائی 120 سال تک ہوتی رہی. یہ اوس اور خزرج کے لوگ یہودیوں سے اس قدر دبے ہوئے تھے کہ اپنے لڑکی یا لڑکے کا رشتہ یہود کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے تھے. یہودی کوئی دور سے آتا ہوا نظر آتا تو اس کو جھک کر اس کو سلوٹ کرتے تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اوس اور خزرج کے لوگ یہ کثرت سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور مخلص مسلمان، ہماری طرح نام کے مسلمان نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، قرآن کریم کی حقانیت کی برکت سے صحیح معنی میں مخلص مسلمان تھے. اب تھوڑے دنوں میں بڑا انقلاب برپا ہو گیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اکٹھے اٹھنے بیٹھنے لگے، اکٹھے کھانے پینے لگے، ایک ہی جگہ نمازیں پڑھنے لگے. کبھی ایک امام ہے دوسرا مقتدی، کبھی دوسرا امام ہے اور پہلا مقتدی. اب جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اب ان کے اندر ایسا اتفاق ہو گیا ہے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہ کل کو ہماری مرضی کے بغیر یہ کہیں رشتہ نہیں کرتے تھے، ہمارا یہ بڑا احترام کرتے تھے، ہمیں جھک کر سلوٹ مارتے تھے.
اور جب سے یہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ تو ہمیں پوچھتے تک نہیں ہے، آج ہمیں سلام کرنے تک یہ تیار نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اگر ابتدا کرو تو ان الفاظ سے کرو، السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اور اگر کافر سلام میں پہل کرے تو اس میں بھی یہی الفاظ کہنے، مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے الفاظ کے ساتھ کافروں کو خطاب نہیں کرنا۔ تو خیر یہودیوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ دن بدن ہم سے باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا تو ان پر اقتدار تھا، ہمارا ان پر حکم چلتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے تھے، وہ لوگ جو مسلمان تھے خاصی تعداد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا شماس بن قیس، یہ یہودیوں میں بڑا تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی بڑا خبیث آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا دونوں کو اکٹھے بیٹھے ہوئے تو یہ جل گیا اندر سے، تو اس نے جا کر ایک دوسرے یہودی کو تیار کیا اور اس کو کچھ اشعار بتائے اور کہا کہ تو بھی جا کے ان کے درمیان بیٹھ جا، ان کے ساتھ خوش گپیاں کر اور پھر درمیان میں ہی اشعار پڑھ دینا۔ چنانچہ وہ یہودی اشعار یاد کر کے اس مجلس میں آ گیا اور اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ تو ان باتوں کے دوران ہی اس نے وہ اشعار پڑھ دیے جن میں ان زیادتیوں کا ذکر تھا جو اوس و خزرج کے بڑوں نے کفر کے زمانے میں ایک دوسرے پر کی تھی۔ تو آخر عصبیت اور قومیت یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک قبیلے والوں نے دوسرے سے کہا کہ تمہارے بڑوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، دوسرے نے پہلے سے کہا کہ تمہارے بڑوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، انہوں نے کہاں کیا تھا۔ اب یہ بات جو ہے بڑی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لاٹھیاں چلیں، مکے چلے، چادروں کے مٹھے بنا کر ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ تو آپس میں یہ طے ہوا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر ہماری تمہاری لڑائی ہوگی، دیکھ لیں گے تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں پر کس طرح زیادتی کی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہود کو زجر و توبیخ کی، ڈانٹا، اور پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دے اے کتاب والو، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من آمن، اس کو جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان سے پھر جائیں، ان میں افتراق پیدا کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہو، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کجی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تو بالکل سیدھا ہے۔ وانتم شہداء، اور تم بھی خود اس بات کے گواہ ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ ان اوصاف والا پیغمبر تشریف لائے گا۔ قرآن پاک میں ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو پاتے ہیں یہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات و انجیل میں۔ چنانچہ جب یہ آپس میں گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اگر ہمارے دور میں آ گئے تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودیوں کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ پہلے پارے میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ وہ تھے اس سے پہلے توسل حاصل کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، بس جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انکار کر گئے۔ تو ان کا جو یہ انکار تھا یہ محض ضد کی بنا پر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس کاروائی سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ ان دو آیتوں میں یہود کو تنبیہ تھی کہ یہ تمہاری جو حرکتیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ اب آگے مومنوں کو تنبیہ ہے، اوس اور خزرج والوں کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی اگر تم نے ان کی بات مانی تو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے، یہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ تو اے مسلمانوں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، یعنی کیسے کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ،
حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ اب چونکہ صحابہ اکرام کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا تھا، اس لیے ترجمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ ہاں، اگر صحابہ اکرام کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تفصیل سے سمجھا دیتے تھے۔ اور یاد رکھنا کہ قرآن کریم ایسی معجز اور فصیح کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو انصاف کے ساتھ پڑھے اور سمجھے گا تو یقیناً اس کے دل پر اثر ہوگا۔ لیکن آج ہمارے دل زنگ آلود ہیں، تعصب کے غلاف ہمارے دلوں پر چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے شیشے صاف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں قرآن سے کوئی محبت و الفت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل بالکل صاف تھے، شیشے کی طرح صاف تھے، قرآن کریم کے ساتھ ان کو محبت تھی، قرآن کریم کو سمجھنے کا شوق تھا، اس واسطے وہ ہدایت یافتہ ہوئے اور کامیاب ہو گئے۔ آج مسلمانوں کو کتنا قرآن کریم سمجھنے کا شوق ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں، آپ میرے چینل پر جائیں اور دیکھیں کہ جو درس قرآن کی ویڈیوز ہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں روزانہ۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول بنفس نفیس موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جو یہ واقعہ ہوا تھا، یہ اوس اور خزرج کے آپس میں لڑائی کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، بلکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود ہے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور تم آپس میں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے اب بھائی بھائی بن گئے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے تم خون کے پیاسے تھے، آج تمہارے اندر محبت و الفت پیدا ہو گئی ہے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک یہودی کے اکسانے پر تم نے وہ پرانی دشمنی تازہ کر لی؟ ان کی بات مت مانو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اللہ تعالیٰ کے دین کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، پس تحقیق اس کو ہدایت دی گئی صراط مستقیم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، بھائی ان لڑائیوں کو ختم کر دیں۔ ان لڑائیوں کی بڑی بے برکتی ہے، ان لڑائیوں کی وجہ سے ہی دل سے ایمان کی دولت نکلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ آپس کی لڑائیاں جو ہے ان کو ختم کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ یہ قومیت، یہ عصبیت، اور یہ جو ملک کے اندر جن چیزوں نے یہ فساد مچایا ہوا ہے، قومیت کی وجہ سے فساد ہے، عصبیت کی وجہ سے فساد ہے، میں پٹھان ہوں وہ پنجابی ہے، میں پنجابی ہوں وہ پٹھان ہے، وہ بلوچ ہے وہ پنجابی ہے، یہ سب عصبیتیں ہیں، یہ قومیتیں۔ قومیتوں کی اللہ پاک کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ پاک کے ہاں حیثیت تقوی کی ہے، ایمان کی ہے۔ جو آدمی متقی ہوگا وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ عصبیتیں چھوڑ دو، یہ قومیتوں کی لڑائی چھوڑ دو، دین کے لیے، اسلام کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔